السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید میر محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، بھائی نے سوال کیا تھا کہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، اور انہوں نے جو دلیل دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ ان اللہ علی کل شیء قدیر سے دلیل دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کذب ممکن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، لہذا اس پر بھی وہ قادر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹ پر قادر نہ ہو تو انسان کی قدرت اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے بڑھ جائے گی، کیونکہ انسان جھوٹ پر قادر ہے اور اللہ قادر نہ ہو، لہذا ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی جھوٹ پر قادر ہے۔ براہین قاطعہ اور فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ ناظرین محترم، یہ میرے سامنے فتاوی رشیدیہ موجود ہے۔ فتاوی رشیدیہ موجود ہے اور سعید کمپنی والوں کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 96 پر جب ان سے سوال ہوا کہ کیا اللہ رب العالمین کے لیے امکان کذب یعنی کہ جھوٹ کا امکان ممکن ہے، تو انہوں نے بحث کرنے کے بعد جو الفاظ انہوں نے فرمائے ہیں آپ غور فرمائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہی عبارت براہین قاطعہ کے اندر، یہی عبارت براہین قاطعہ میں صفحہ نمبر 278 پر بھی یہ تحریر شدہ ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صفحہ نمبر 278 اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت باری تعالی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت باری تعالی ہے، یعنی معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العالمین جھوٹ بول سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا مذہب یہ ہے کہ کلام الہی میں خواہ وہ کلام نفسی ہو یا کلام لفظی، وجود کذب محال بالذات
ہے اللہ رب العالمین کے کلام میں کذب اور جھوٹ کا امکان بھی نہیں۔ اور اب ہماری دلیل یہ ہے کہ جھوٹ ایک نقص ہے اور عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس کے لائق نہیں کہ یہ کہا جائے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت اس پر شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 87 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یعنی اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں۔ دوسری جگہ پر سورہ نساء کی آیت نمبر 122 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ سچا کون ہے از روئے قول کے۔ یہاں قرآن پاک فرقان حمید میں اصدق افعال التفضیل کا صیغہ لایا گیا۔ جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ افعال التفضیل کا صیغہ لایا گیا تو اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں نہ صرف کذب کا وقوع بلکہ اس کا امکان بھی نہیں، کیونکہ جس طرح کذب کا وقوع میں آنا عیب ہے، اسی طرح بطریق امکان اس عیب سے اس کا متصف ہونا بھی عیب ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین اس عیب سے پاک ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر آیت کے معنی کو عام رکھیں اور کذب کو اس میں شامل کریں اور اس کا محال متمنی بالذات نہ مانے بلکہ متمنی بالخیر مانے، جیسا کہ وہابیہ کہتے ہیں، تو اس میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ صرف اس ایک خرابی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا میں جتنی بھی برائیاں اور محالات خرابیاں ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ممکن ثابت ہو جائیں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تبارک و تعالی برتر ہے اس سے جس سے وہ اس کو متصف کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، مخالفین نے ان اللہ علی کل شیء قدیر سے جو استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شے کے معنی تفسیر جلالین میں علامہ جلال الدین سیوطی یہ فرماتے ہیں کہ شاءہ شیء اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ چاہے۔ اب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جس کو خدا چاہے اس پر وہ قادر ہے۔ ظاہر ہے کہ کذب کو یا کسی اور برائی کو خدا تبارک و تعالی نے نہیں چاہا، لہذا وہ اس کے تحت قدرت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ تفتازانی شرح عقائد میں فرماتے ہیں کہ الشیء عندنا هو الموجود، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک موجود کو شے کہتے ہیں، لہذا معدوم کوئی شے نہیں۔ اب کذب باری تعالی نظر میں بھی موجود نہیں، لہذا شے میں یہ داخل نہیں، تو اس پر قدرت بھی ثابت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اس ہماری وضاحت سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ رب العالمین اس عیب سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عیب سے پاک ہے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔